اب سوال کا یہ پہلو کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکال دیا گیا، یہ نکال دیا گیا لفظی غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور قرآن کریم نے جہاں بھی ذکر فرمایا یہی فرمایا کہ اب آپ زمین پر جاؤ، اب آپ کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، اب آپ زمین پہ جائیں، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، یہ وہاں بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اور آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا ایک تجربہ آپ کو جنت میں ہوا ہے۔ رب کریم نے جو قرآن حکیم میں اطلاع دی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اے حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ اب وہ شجرہ گندم ہے وہ درخت، یا وہ درخت کوئی اور تھا، یہ اللہ جانے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ گندم کا پودا تھا یا گندم کا دانہ تھا، اور شیطان چونکہ آسمانوں پہ رہتا تھا، اور بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک شیطانوں کا اور جنات کا آسمانوں پر داخلہ بند نہیں تھا، آسمانوں میں جا گھستے تھے، اور بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں اور شیطانوں کا آسمانوں میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی اوپر جاتا ہے اس پر مار پڑتی ہے، شہاب ثاقب چلتے ہیں، آگ برسائی جاتی ہے اس پر، اور اب وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، آپ اسے زمین پر قیاس نہ کریں۔ آسمانوں کی دنیا اگرچہ زمین سے کھربوں گنا وسیع ہے، لیکن آسمان اول پر کھڑا ہوا بندہ آسمان ہفتم سے اوپر کھڑے ہوئے کے ساتھ اس طرح بات کر لیتا ہے جس طرح میں آپ سے کر رہا ہوں۔ وہاں کے فاصلے، وہاں کے دن رات، وہاں کی فضائیں وہاں کی ہیں، یہاں کی نہیں ہیں۔ جنت عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت کی جو نشاندہی کی گئی کہیں سدرۃ المنتہا سے آگے ہے۔ اب شیطان کسی آسمان پر کھڑا تھا، وَقَاسَمَ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہو گے، اور پھر اللہ کی قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی کی بات، انی لکما لمن الناصحین، قرآن بتاتا ہے۔ اب انہیں دنیا کا تو تجربہ نہیں تھا، اللہ نے پیدا فرمایا، اور میاں بیوی مائی صاحبہ اور آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا۔ جب اللہ کی قسم اس نے کھائی، انہوں نے سمجھا صحیح کہہ رہا ہے، انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، اور جب دانہ کھایا تو اس کی خصوصیت تھی کہ جنت میں تو ان کے وجود جنتی لباس سے ڈھکے ہوئے تھے، اب وہ چونکہ دنیا کی غذا تھی، دنیا میں کھانا مقدر تھی، جب وہ کھایا تو دنیاوی اسباب ظاہر ہو گئے، وجود بڑھنا ہو گیا، آپ نے پتوں سے وجود ڈھانکا۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ کو منع کیا تھا اور بتایا تھا یہ دھوکہ کرے گا، چلو بہرحال آپ کو ایک تجربہ ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیے زمین پر، اور شیطان کو بھی اس کے بعد یہ زمین پر آپ سے مقابلہ جاری رکھے گا۔ آپ کو ایک تجربہ ہو گیا، اب آئندہ اس سے اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے کہ شیطان سے مقابلہ کرنا۔ اب اس میں نکال دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں شاعری میں ایک روش بڑے قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ عموماً ہمارے شعراء حضرات عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہ اگرچہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی ساری تفسیر شاعری کی،
اور مولانا حالی جیسے لوگ بھی ہیں اور اکبر الآبادی جیسے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اور دین پر جب وہ طنز کرتے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں پہ جب کسی شعر میں طنز کرتے ہیں تو اس پہ بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو یہ طنزیہ شعر کہا غالب نے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یعنی اس کے خیال کے مطابق بڑا بے آبرو کر کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو وہ کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ مجھے تو تمہارے کوچے سے اتنا بے آبرو کیا گیا کہ اتنا آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا تھا، ان سے زیادہ بے آبرو مجھے۔ ایک تصور دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو بے آبرو کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، جو تصور ہی باطل ہے، غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین پر رہنے کے لیے کیا گیا اور زندگی مستعار سے گزرنے کے بعد انہیں جنت پہنچنا تھا۔ یہ الگ بات کہ اللہ نے انہیں جنت دکھا دی، اور نبی شاہد عدل ہوتے ہیں۔